مفتی صاحب کو ایسی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صحابہ کرام جو بیٹھا کرتے تو ان میں کچھ ایسے صحابہ بھی تھے جو ہنسی مذاق کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کیا کرتے اور لطائف کے ساتھ. یہ ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزاح ثابت ہے. اور ایک صحابی کی میں نے روایت پڑھی تھی، وہ ان کی عادت تھی کہ وہ جب کوئی نئی سبزی آتی تھی مدینہ منورہ میں یا نیا پھل آتا تھا تو دکاندار سے کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے کے جا رہا ہوں. وہ لے آتے تھے، آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے تھے، سرکار اس کو قبول کر لیتے تھے. تھوڑی دیر بعد وہ دکاندار آ رہا ہوتا تھا، یا رسول اللہ پیسے؟ تو سرکار فرماتے تو مجھے ہبہ کیا، تحفہ کیا. تو کہا انہوں نے صحابی نہیں کہا تھا رسول اللہ سے لے لینا. تو سرکار مسکرا کے دے دیا کرتے تھے. پھر ان کو بلا کے پوچھتے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اصل میں چاہتا ہوں کہ جو پہلا پھل یا پہلی سبزی آئے وہ سب سے پہلے آپ کی بارگاہ میں پہنچے. ہوں تنگ دست کر کچھ کر سکتا نہیں ہو تو میں آپ کی طرف سے بے کر دیتا ہوں، تو ایسا ہو جاتا ہے. یہ ایک مزاح کسی صورت کی سرکار اس پہ مسکراتے تھے، بہت خوش ہوتے تھے، دعائیں دیا کرتے تھے. اس طرح صحابہ کرام کا آپ کے سامنے، کیونکہ روب نبوت بہت زیادہ تھا، سرکار اس کو تھوڑا سا کم کرنے کے لیے تاکہ ان میں تھوڑی ہمت بیدار ہو اور یہ سوالات کر سکیں، آپ مزاح فرمایا کرتے تھے. اس میں شرم کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. آپ کوئی کھیل کھیلا کرتے تھے؟ ہاں میں نے بہت کھیل کھیلے ہیں اور ابھی بھی میں کھیلتا ہوں. اچھا. لیکن اب گھریلو کھیل ہے، ویڈیو گیم بچوں کے ساتھ میں بیٹھ جاتا ہوں، کبھی کھیل لیتا ہوں. باقی مطلب تقریباً تمام کھیل میں نے کالج لائف میں تو بہت ہی کھیل کھیلے اور بہت ماہر تھا کھیل. صاحب کیا کہیں گے آپ پیغام کی صورت میں؟ جی ہاں، کافی تفصیلاً کھیل کے حوالے سے بات ہوئی جس میں یہ بات واضح ہے کہ دین اسلام خشک نہیں ہے اور اتنا مشکل مذہب نہیں ہے. صحیح. مگر یہ بات پیش نظر ہے کہ کھیل کو مقصد حیات نہ بنایا جائے. صحیح. دوسری بات یہ کہ کھیل میں ہار جیت ہوتی ہے تو اس ہار کو اپنی زندگی کی ہار یا اس ہار کو اپنی قوم و ملت کو داؤ پہ لگا دینا یہ غلط تصور ہے. ایک تو اس بات کی رعایت کی جائے اور باقی یہ کہ جو بھی کھیل کے اندر شرعی قیودات ہیں، جو اخلاقی قدریں ہیں، جو قانونی قدریں ہیں، ان کا لحاظ کیا جائے. صحیح. آپ تینوں احباب کا بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ تشریف لائے اور اس پروگرام کو رونق بخشی. اور آج بہت سیر حاصل اور مفید گفتگو اسلام میں کھیل کود اور تفریح کے تصور کے حوالے سے مفتیان کرام نے کی. اور میں بھی آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جس طرح مفتیان کرام نے جو شرعی قیودات، ایک اسلامک لمیٹیشنز بتائی ہیں کہ جو ضروری ہیں وہ ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو ان پازیٹیو جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں اس پہ ضرور ترغیب دیجئے، انہیں انکریج کیجئے، ان کی حوصلہ افزائی کیجئے. کہ اس طرح میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے نوجوان جو ہیں جب کھیل کود میں لگ جاتے ہیں اپنی پڑھائی کے ساتھ اور تمام زندگی کے کاموں کے ساتھ ساتھ جب کسی کھیل پازیٹیو کھیل میں لگ جاتے ہیں تو وہ اپنے جسم کا بھی خیال رکھتے ہیں، اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں، اپنے اسٹیمنا کا خیال رکھتے ہیں، تو یقیناً وہ برے کاموں کی طرف نہیں جاتے ہیں. اور دوڑ کرنا اور یہ جاگنگ کرنا اور رننگ کرنا اس کا حصہ زندگی کا ضرور ہونا چاہیے. اور ہمیں بھی اللہ رب العزت یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اس کو اس طرح سے اپنی زندگیوں میں شامل کر سکیں. آج کی سنہری بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارہا قرآن کی تلاوت کے حوالے سے، قرآن کی قرات کے حوالے سے ترغیب فرمائی ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی فرمایا کرتے اور اس کی ترغیب اور تلقین بھی فرمایا کرتے اور اس کے لیے بہت اجر و ثواب بتایا گیا ہے. میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ ہر لفظ کا ایک صوتی اثر ہوتا ہے، اس کی ایک آواز کی ایک ترکیب ہوتی ہے، الفاظ کی ایک ترکیب ہوا کرتی ہے. جب بھی الفاظ ادا ہوتے ہیں تو وہ الفاظ ادا کرنے والے کے ذہن پر ایک صوتی اثرات چھوڑتے ہیں، سننے والے کے ذہن پر صوتی اثرات چھوڑتے ہیں. اور آج سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ وہ الفاظ جب انسان ادا کرتا ہے تو وہ فضا میں کہیں رہ جاتے ہیں اور اس کے بعد کوئی ایسا سائنس میں کوئی ایسا سسٹم مستقبل میں آنے والا ہے کہ جس کی وجہ سے ان سب کو قید کر لیا جائے گا اور ایک جگہ جمع کیا جا سکے گا اور انہیں سنا جا سکے گا. تو سائنس یہ کہتی ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف کی اور ایک ایک آیت کی ترکیب بلحاظ حروف، بلحاظ الفاظ اس طرح کی ہے کہ جس سے صوتی اثرات بہترین ہیں، اور ایسے بہترین صوتی اثرات کسی کلام میں، کسی کتاب میں، کسی کی باتوں میں نہیں ہو سکتے ہیں. اور یہ جو صوتی اثرات
اس کا پڑھنا، اس کا تلاوت کرنا، اس کی قرات کرنا جو صوتی اثرات انسان کے اعصاب پر، اس کے ذہن پر چھوڑتا ہے، وہ بہت ہی زیادہ مفید ہیں۔ یہ بات سائنس ہمیں آج بتا رہی ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بات ہمیں آج سے کم و بیش 1400 سال پہلے بتا دی تھی۔ کیا بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس، پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس، سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ بس آج اتنا ہی، کل انشاءاللہ سیم ٹائم سیم چینل آپ سے پھر ملاقات ہوگی 2 بجے ایک نئے موضوع کے ساتھ، آپ کی کالز بھی شامل کریں گے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان تسنیم صابری کو اجازت دیجیے۔ تسلیمات۔